اس سکول میں چھوڑا جہاں میوزیکل کنسرٹ بھی ہوتے ہیں، ڈانس پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، فن فیئر کے نام سے بے حیائی اور عریانی کو سریعام فروغ دیا جاتا ہے۔ ہم نے علم کے حصول کے لیے تعلیمی اور تربیتی ادارے کی جگہ ہم نے شاندار بلڈنگ دیکھی، بہترین نام دیکھا، اچھا برانڈ دیکھا اور سوچا ہمارے بچے کی تعلیم کے لیے بہترین ادارہ یہ ہو سکتا ہے، جبکہ آج تک ہم شاید یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ علم اصل میں ہے کیا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اولاد کے متعلق فرمایا تھا علموہم وادبوہم، اپنی اولاد کو علم بھی سکھائیں اور ان کو اخلاق بھی سکھائیں، ان کی تربیت بھی کریں۔ علم دراصل اللہ رب العزت کی معرفت کا نام ہے، اور ادب حسن اخلاق کا نام ہے۔ اور جو پہلی وحی نازل ہوئی، جس وحی کا پہلا لفظ اٹھا کے ہمارے سکولز کے باہر لکھا جاتا ہے اقرا، اور اس لفظ کو لے کے دنیا کو میسج یہ دیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں جی قرآن نے اقرا سے آغاز کیا، اس لیے پڑھتے پڑھاتے رہنا چاہیے، جبکہ حقیقت میں جو قرآن کا یا پہلی وحی کا جو آغاز ہے وہ اقرا سے نہیں ہوا، بلکہ اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوا ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ مطلب اللہ کے تعارف سے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کہ انسان کے دل و دماغ پہ تصور جم جائے۔ میرا بیٹا یہ بات جان لے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ کی طاقت بہت وسیع ہے، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، اگر اللہ نہ چاہے پانی غرق نہیں کر سکتا، چھری کاٹ نہیں سکتی، دنیا میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ اس بات کا نام علم ہے۔ یقین مانے اپنے بچوں کو علم سکھائیں، یعنی اللہ کے ساتھ ان کو متعارف کروا دیں۔ اور دوسری بات ادبوہم، اپنے بچوں کو ادب سکھائیں۔ کس طرح؟ اگر آپ کا بیٹا آپ کے گھر میں ماں سے کھانا بنا کے دے اور وہ ماں کا شکریہ ادا نہ کرے، اگر باپ کی بے شمار قربانیوں کے باوجود اپنے باپ کا شکریہ ادا نہ کرے، والد کے گھر میں داخل ہونے پہ اس کے سامنے عاجزی انکساری سے کھڑا نہ ہو جائے اور باپ کا جوتا خود نہ اتارے، باپ کی سانس خود نہ اتارے، اور اپنے والد سے بات کرتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، یقین مانے آپ نے اپنے بچے کے لیے ایک بدترین اور خطرناک ادارے کا انتخاب کر لیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے بچوں کی تربیت کا جو محور ہے وہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ یا اس کو بند ہی کر دو، کوئی بات نہیں ہے، سمجھنا۔ ہماری دوڑ ہوتی ہے نمبر گیم، میرے بھتیجے نے اتنے نمبر لیے، بیٹے تم نے نہ لیے تو ہماری ناک نہیں رہتی، خاندان میں بڑی انسلٹ ہو جائے گی۔ ریسرچ کے مطابق جو نئی تحقیق آئی ہے نا، اس کے مطابق جن بچوں کے 80% سے زیادہ نمبر ہوتے ہیں نا، نئی تحقیق کہتی ہے اس بچے کو نوکری نہ دے، اسے جاب نہ دے، وہ اب نارمل بچہ ہے، اس کی اچھے ماحول میں تربیت نہیں ہوئی، وہ کھیل سے دور آئے، اس بچے نے کبھی ناول پڑھنے کا اس نے لطف ہی نہیں اٹھایا، اس بچے نے دنیا دیکھی نہیں ہے، وہ رٹا ماسٹر ہے، کتاب پکڑتا ہے، اسے یاد کرتا ہے
اور اس کے مطابق ہی جا کے وہ آگے پرفارم کر دیتا ہے, اچھے نمبر تو لے لیتا ہے. یقین مانے نئی تحقیق کے مطابق آج دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنی اٹھا کے دیکھ لیں, جس بچے کے یا جس بندے کے نمبر 90% سے زیادہ ہوتے ہیں اس کو نوکری نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں بچہ اب نارمل ہے, اس بچے نے صرف نمبر کے لیے پڑھا ہے, اس بچے نے کھیل کود میں وقت نہیں لگایا, اس بچے نے دنیا کا ماحول نہیں دیکھا. ہماری دوڑ کیا ہوتی ہے؟ نمبر گیم ہوتی ہے. میں بات کر رہا تھا اپنے بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کے لیے جتنا ہو سکے کوشش کیجیے. اگر بچہ اپنی ماں کا شکریہ ادا نہیں کرتا, میرا ایک دوست میرے پاس آیا, مجھے کہتا ہے وہ ہوتا ہے آئرلینڈ, کہتا ہے سامنے میں آئرلینڈ ہوتا ہوں, میں برگر بیچتا ہوں, میرا وہاں پہ فاسٹ فوڈ کا پوائنٹ ہے, تو یوں نا لائن میں کھڑے ہو کے لوگ وہاں پہ انتظار کرتے ہیں کہ میری جب باری آئے گی تو میں برگر لے لوں گا. کہتا اس لائن میں کھڑے ہو کے ایک بندے کی جب باری آئی مجھے کہتا ہے گیو می اے برگر, مجھے ایک برگر دو. کہتا میں نہیں بولا, پیچھے سے اس لائن سے ایک بندہ بولا, کہتا گیو می اے برگر نہیں, پلیز گیو می اے برگر. کسے کہہ رہے دکاندار کو؟ کہتا اس نے برگر لیا اور وہ چلا گیا, اس نے میرا شکریہ ادا نہ کیا. یہ بندہ پیچھے گیا, اسے جا کے پکڑا, اسے پکڑ کے واپس لے کے آیا, اسے کہتا یو ہیو ٹو اپولوجائز, تجھے معذرت کرنا ہوگی اس بات پہ, تم نے اس کا شکریہ ادا کیوں نہیں کیا. دکاندار کا, گول گپے والے کا, ریڑھی والے کا, جمعدار کا, چپڑاسی کا, کسی سے آپ نے کوئی کپڑا لیا ہے, آپ کا بیٹا کسی دکان سے بسکٹ کا ایک پیکٹ لے کے آتا ہے, ماں اس کی خدمت کرتی ہے, باپ اس کی خدمت پہ 24 گھنٹے مامور ہے. آپ کے بیٹے نے آپ کو شکریہ ادا کرنا نہیں سیکھا, آپ یقین مانیں آپ کا بچہ غلط راستے پہ چل پڑا ہے. دنیا میں جو قومیں بنتی ہیں وہ قومیں اخلاق سے بنتی ہیں, ادب سے بنتی ہیں, احساس سے بنتی ہیں. آپ ذرا غور کیجئے, میں نے بس آپ کا ٹائم ذرا ویسٹ, مجھے پتا ہے آپ بہت دیر سے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں, بس چند باتیں ہیں. آپ اندازہ کیجئے اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں, یہ حدیث پاک سننے کے بعد آپ نے جائزہ لینا ہے کیا ہمارے بچوں میں یا ہمارے اندر یہ تربیت کا لیول ہے جو اللہ کے پیغمبر دے کے گئے تھے. یہاں کیا ہے, بچہ ساتھ آیا اپنے باپ کے ساتھ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ کہتا میرا بیٹا ہے. اللہ کے پیغمبر نے بیٹے کو مخاطب کیا, اور تیرا باپ ہے؟ جی میرا باپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 باتیں کبھی نہ بولنا. بچوں کو پاس بٹھا کے نا ان کی تربیت خود بھی کیا کرے. بیٹا 4 باتیں کبھی نہ بولنا. کون سی باتیں؟ نمبر 1, لا تمشی امامہ ہو, اپنے ابو کے ساتھ تم جب کہیں جاتے ہو نا تو ابو سے آگے نہ چلنا, پیچھے چل. سوچیں ہمارے بچے ایسے کرتے, غور تو کریں ہم کس دور میں جی رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہمارے بچوں میں رسول اللہ کی دی گئی تربیت کے کوئی جھلک نظر آتی ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا اس بات پہ؟ فرمایا لا تمشی امامہ ہو, اپنے باپ سے آگے نہ چلنا. نمبر 2, ولا تقعد قبلہ ہو, اور بیٹے کبھی ابو کے ساتھ کہیں دعوت پہ جاؤ نا یا کہیں سے واپس آؤ نا, اپنے گھر آؤ تو بیٹھنا ہو پہلے ابو کو بٹھانا, خود بعد میں بیٹھنا, ابو سے پہلے نہ بیٹھنا. ہاں سوچے تو ہمارے بچے ایسے کرتے؟ کبھی نہیں کرتے. اور فرمایا میرے بیٹے اپنے باپ کا نام لے کے اسے مخاطب نہ کرنا. اور کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ اپنے باپ کو کبھی گالی نہ دینا. ہمارے معاشرے میں والدین کی غیبت کرنا عام ہے. آپ خود سوچیں جب بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں نا, ماں کی غیبتیں, باپ کی غیبتیں. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس بات کو کہ باپ کی غیبت کرنا یا ماں کی غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے. اور یاد رکھیے گا جب بچوں کے سامنے ماں اپنے ساس کی غیبت کرتی ہے, اپنی نند کے خلاف بات کرتی ہے, بچہ دیکھتا ہے میری ماں کا میری پھپھو کے بارے رویہ کیسا ہے, میری چچی کے بارے رویہ کیسا ہے. جو آپ کا گھر کا ماحول ہے یہ بچے کی تربیت میں غیر محسوس انداز میں اس اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے, اور بچہ باقاعدہ طور پر اس سے سیکھتا ہے میں نے نفرت بھی کرنی ہے. یقین مانے کہ آپ کی سائنس یہ کہتی ہے کہ بچہ پیدائشی طور پر محبت کرنے والا ہوتا ہے, فطرت اسلام پر ہوتا ہے, محبت کرنے والا ہوتا ہے, لیکن فابواہ ہو
अय्युहव्विदानी औ नसीरानी, उसके जो वालिदैन, ये इस्लाम भी कहता है, उसके वालिदैन उसको जैसा माहौल देते हैं, जैसे तालीमी और तरबियती इदारे का इंतखाब करते हैं, जैसे लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जैसा उनका आपस का अपना माहौल है, ये सारा बच्चे की तरबियत पे असर अंदाज हो रहा होता है। और बच्चा वो कुछ सीखता है कि माँ मेरी नफरत करती है, मैं नफरत करूंगा, मेरा बाप झूठ बोलता है, मैं झूठ बोलूंगा, मेरा चचा गीबत करता है, मैं गीबत करूंगा, मेरा फलां जो अजीज है मेरे लिए वो आइडियल है, वो धोखा देता है, मैं धोखा दूंगा। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों का मुस्तकबिल संभालने के लिए कम से कम जैसा चाहते हैं, आप चाहते हैं जी, ईमानदारी से बताइएगा कि आप चाहते हैं आपके बच्चे झूठ ना बोले? चाहते हैं? नहीं चाहते। झूठ का दौर जो आ गया, बंदा झूठ बोल रहा है, हम भी नहीं चाहते हमारे बच्चे झूठ ना बोले। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे झूठ ना बोले, गीबत ना करें, हसद ना करें, इस मुआशरे को ना इस टाइम इस चीज की अशद जरूरत है। ऐसे सहाफियों की जरूरत है जो सच बोले, ऐसे वकीलों की जरूरत है इस मुआशरे को जो जालिम के खिलाफ खड़े हो जाए, मजलूम का साथ दे। ऐसे जज की जरूरत है इस मुआशरे को जो इंसाफ करे। ऐसे टीचर की जरूरत है इस मुआशरे को जो बेहतरीन टीचर हो, तरबियत करने वाला उस्ताद हो। लेकिन ये कहां से पैदा होंगे? ऐसे इदारों से पैदा होंगे जहां दीन भी हो, जहां दुनिया भी हो। आपने इस इदारे का नाम देखा है, इस इदारे का नाम रखा गया उमर बिन खत्ताब। इस नाम के पीछे फलसफा क्या है वो तो यही जानते होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उमर बिन खत्ताब को देख के शैतान भी रास्ता बदल लेता था। इन्होंने नाम इसलिए रखा ताकि हमारे बच्चे शैतान से बागी होते। बेहतरीन इंतखाब है अपने बच्चों के लिए अगर आप अपने बच्चों को दीनी तरबियत देते हैं। मैं बात ये कह रहा था कि सैयदना अली का फरमान है, अल्लिमूहुम, अपने बच्चों को इल्म दें, यानी अल्लाह की मारिफत करवाएं। अल्लाह की ताकत कितनी वसी है, आपके बच्चे के पास इल्म होना चाहिए। अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही राज़िक है, ये इल्म बच्चे के पास होना चाहिए, इसके पास ये नॉलेज होना चाहिए। अल्लाह ने बड़े बड़े मुतकब्बिरीन जमीन में गरक कर दिए, बड़े बड़े जमीन में दंसा दिए, बड़े बड़े पानी में गरक कर दिए। उसके हुक्म के बगैर आग जला नहीं सकती, छुरी काट नहीं सकती, पत्ता नहीं हिल सकता उसके हुक्म के बगैर। इसी याद रखिएगा, ऐसे इदारे ही हमें चाहिए जो हमारे बच्चों की अखलाकी तरबियत भी करे। बच्चे को पता हो मैंने माज़रत भी करनी है, बच्चे को पता हो गलती में माज़रत भी करनी है, बच्चे को पता हो मैंने शुक्रिया भी अदा करना है, बच्चे को पता हो मैंने लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है, बच्चे को पता हो लोगों की मुश्किल में मैंने काम आना है, बच्चे को पता हो जी मैंने मरीज की तमाशदारी करनी है, अपने बाप से माँ से बात करते हुए निगाहें झुका के बात करनी है, मेरी आवाज में इस तरह कपकपाहट हो अपनी माँ से बाप से बात करते हुए जिस तरह मैं उनका मुजरिम हूं। अगर ऐसी तरबियत आपके बच्चों की नहीं है तो समझ लीजिए आप गलत इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप यकीन माने, मैं समझता हूं ये इदारा मुझे बताया गया, हमने प्लान किया, कहते हमने प्लान किया है हम अपने बच्चों के जो विजिट है तफरीही दौरे नहीं होंगे, हमारे तरबियती दौरे होंगे। मैंने पूछा वो कैसे? कहते हैं जी हमने सोचा है, ये बड़ी प्यारी बात है, मुझे बहुत पसंद आई। मुझे कहते हमने फैसला किया है हमने अपने बच्चों के तफरीही दौरे भी तरबियती दौरे करवानी है। मैंने कहा जी तमाम स्कूल ले जाते हैं, घट वाला कोई इस्लामाबाद ले जाता है, कलर का हाल ले जाता है, कोई मुख्तलिफ मुकामात पर सियाहतें करवाते हैं। आपने क्या प्लान किया? कहते हैं हम बच्चों को अस्पताल लेके जाएंगे, मरीज की तमाशदारी करना सिखाएंगे, मरीज को गुलदस्ता पेश करवाएंगे, हम अपने बच्चों को जिंदान में, जेल में, थाने में लेके जाएंगे, वहां जाके कैदियों को किताब और पेंसिल पेश करवाएंगे, लोगों को पैगाम देंगे, इन बच्चों को, इन कैदियों को तालीम दें, इनकी तरबियत करें। मुझे कहते हैं अब अपने बच्चों को कब्रिस्तान लेके जाएंगे और बताएंगे बेटा एक दिन हमने यहां भी आना है, इसकी भी तैयारी करते रहना। और मुझे बता रहे थे हमने फैसला किया है अपने बच्चों को यतीम खानों तक लेके जाएंगे, अपने बच्चों को हम जब तरबियती दौरे करवाएंगे हम अपने बच्चों को थानों में, कचहरियों में, जिंदानों में, कब्रिस्तानों में, हम जो ओल्ड हाउसेज है वहां लेके जाएंगे, यतीम खानों में, पागल खानों में। अपने बच्चों को तरबियत देना चाहते हैं, आप उनके साथ सलूक ऐसा करना है। आप यकीन माने जब कोई बंदा किसी मरीज के पास जाता है, उसे जाकर गुलदस्ता पेश करता है, मरीज की ज़हनी थकन बिल्कुल खत्म हो जाती है। ऐसी तरबियत देने की बच्चों को अशद जरूरत है। और बच्चे खेलते ही रहते हैं, अतवार आया तो खेल लिया, कोई और छुट्टी आ गई तो खेल
کھیل لی، شام کو کھیل لیا، پھر اسکول کہتا ہے جی ہم نے تفریح دورہ لے کے جانا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اسکول کا، انسٹیٹیوٹ کا، ایجوکیشنل ادارے کا کام ہی نہیں ہے وہ تفریح دورہ لے کے جائے۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے معاشرے میں تعلیم پہ بڑا زور ہے، اور بچوں کو لکھنا آنا چاہیے، بچوں کو پڑھنا آنا چاہیے، لائنیں سیدھیاں ہونی چاہیے نہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان لائنوں کے چکر میں ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل برباد کر لیا، ان کی تربیت بھی خراب کر لی ہے۔ دنیا میں تعلیم کا فلسفہ کیا ہے غور کیجئے گا۔ میں نے دنیا کے کامیاب ممالک کی ایجوکیشن کو اسٹڈی کی ہے، وہ کیا بتاتی ہیں؟ اگر بچہ اسکول میں صفائی نہیں کرتا وہ غیر ذمہ دار ہے۔ اگر اساتذہ بچوں سے، ہمارے پیرنٹس یہاں آ جاتے ہیں، بچے نے صفائی کی تھی اسکول کے، یونیفارم گندا ہو گیا مجھے دھونا پڑ گیا، بچوں سے اسکول کی صفائی کرواتے۔ لاہور میں ایک اسکول ہے، میں نے اس کے بارے سنا، میں بڑا حیران ہوا۔ وہ اسکول بچوں کو تیراکی سکھاتا ہے، تیر اندازی سکھاتا ہے، گھوڑ سواری سکھاتا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں اسکول والوں سے آپ بھی یہ کام لازمی اس کا آغاز کریں۔ اس کے ساتھ ایک بچہ جہادی تربیت کے لیے ٹرینڈ ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے گھوڑ سواری سے، تیر اندازی سے اور تیراکی سے۔ اور میں نے دیکھا ہے دنیا میں جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں بچے خود اپنے کلاس روم کی صفائی کرتے ہیں۔ ہم نے آیا رکھی ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہے آیا رکھ کے ہم کبھی بھی سال ہر سال گزر جاتے ہیں، ہمارے والدین، ہمارے بچے اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کا مجھے، ہماری تربیت اتنی ناقص ہو چکی ہے کہ ایک دکاندار کا، ریہڑی والے کا، آپ کسی گول گپے والے کو انکل کہہ کے دیکھیں کتنا خوش ہوتا ہے۔ یہ خوشیاں بانٹنا سیکھیں، اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کریں کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام خوشیاں بانٹنا سیکھے، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، غم بانٹنے سے کم ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ایسے اداروں کا انتخاب لازمی کیجئے۔ یہ ادارہ آپ کے علاقے میں آپ کے لیے یوں سمجھیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، جہاں آپ کے بچوں کی تربیت پہ کام ہوگا، آپ تعلیم کے بارے میں فکر ہو جائے۔ دنیا میں 2028 اور 30 کے بعد پینسل کا استعمال ختم ہو جائے گا، کاغذ کا استعمال ختم ہو جائے گا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جتنے بھی نوٹیفیکیشن جاتے ہیں سب کمپوز ہو کے جاتے ہیں، سسٹم سے جاتے ہیں، پرنٹ نکال کے جاتے ہیں، صرف وہ پر سائن ہوتی ہے۔ اور سچ یہ کہتی ہے کہ بہت جو آئرلینڈ جیسے ممالک اور انگلینڈ جیسے ممالک میں کافی حد تک پینسل کا استعمال ہی ختم ہو چکا ہے، اور ساری تعلیم ہی آئی پیڈ پہ لے کے آگے آپ کے بھی یہاں شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ پینسل کے استعمال، یہ لکھنا پڑھنا وغیرہ، اس کی ٹینشن ذرا کم کر کے نا بچے کی تربیت میں فوکس کریں۔ اگر آپ کا بچہ اپنا جوتا خود صاف نہیں کرتا، اپنی ساس خود نہیں پہنتا، اپنا لباس خود استری نہیں کرتا، اپنے گھر آ کے سلام نہیں کرتا، اپنی ماں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، گھر داخل ہو کے ماں کا ہاتھ نہیں چومتا، گھر سے جاتے ہوئے ماں کے ماتھے کا بوسہ نہیں لیتا، سمجھ لیا آپ کا بچہ تعلیم یافتہ بھی جانور بن رہا ہے، حیوان بن رہا ہے۔ اس کا زندگی کا مقصد بس کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا تاریخ انسانوں کو یاد رکھتی ہے، جانوروں کو یاد نہیں رکھتی۔ تاریخ انسانوں کو یاد رکھتی ہے، تربیت یافتہ لوگوں کو یاد رکھتی ہے، جانوروں کو یاد نہیں رکھتی۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس دور میں ان بچوں کی جو مستقبل میں ہمارے وطن کا یہ محور بنے، ہمارے وطن کو سنبھال لیں، ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ کرنا کیا ہے؟ میں نے جب آغاز میں کہا ہمیں ایسا معاشرہ چاہیے جہاں پہ شکریہ ادا کرنا عام ہو، چھوٹوں سے شفقت سے بات کرنا عام ہو، بڑوں سے رحم سے بات کرنا عام ہو، بڑوں کا اکرام لازم ہو، مریض کوئی بیمار ہو جائے دوسرے بھی طرف جائیں اس کی تیمارداری کے لیے، مقروض کو آسانی دینا عام ہو، لوگوں کی مشکل میں ساتھ دینا عام ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو جو حکمت دے کے بھیجا ہے وہ کیا تھا؟ حکمت پیغمبر کی سنت کا نام ہے، اور سنت کیا ہے؟ دنیا کے تمام معاملات کا نام ہے۔ آپ کے ایجوکیشنل سسٹم کا اتنا بڑا یہ نقصان ہے، یقین مانے یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ میں بھی ہوگے ٹیچرز بیٹھے ہیں، پاکستان کو اگر لوٹا ہے تو پڑھے لکھے لوگوں نے لوٹا ہے، ایسے نہیں ہے۔ پاکستان کو لوٹا تو پڑھے لکھے لوگوں نے لوٹا ہے، اور پڑھے لکھے انداز سے کیوں لوٹا ہے؟ ان کے پاس تربیت نہیں تھی، ان کے پاس اخلاق نہیں تھا، انہیں انگریزی بولنی تو آ گئی،
انہیں فزکس کے سارے فارمولے تو آ گئے, انہیں کیمسٹری اور بایولوجی کے سارے ایکسپیریمنٹ تو آ گئے, وہ بہت بڑے جناب سائنسدان تو بن گئے, لیکن وہ بڑے سیاستدان تو بن گئے, لیکن ان کے اندر تربیت نہیں تھی. حال ہی میں کیا ہوا جی ڈاکٹر, یہ چند دن پہلے جب پانی بھی بند ہو گیا, یہ جب لائٹ بند ہوگی 24 گھنٹے کے لیے, 250 روپے کی پانی کی بوتل ہم نے بیچی ہے, ہمارے لوگوں نے بیچی ہے. یہ کل ابھی پیٹرول مہنگا ہونا تھا, میں پیٹرول ڈلوانے گیا, اس سے کہا جی پیٹرول ہم ڈالیں گے, ہم نے اسٹاک کر لیا, نہیں ڈالتے پیٹرول. کرپٹ میں بھی ہوں, کرپٹ وہ استاد ہے جو وقت پہ نہیں آتا, کرپٹ وہ وکیل بھی ہے جو مظلوم کی مدد نہیں کرتا, کرپٹ وہ صحافی ہے جو سچ نہیں بولتا. یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ آپ کے بڑے بڑے اسکولوں سے پیدا ہوتے ہیں, آپ کے بڑے بڑے برانڈ سے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے برانڈ نہ دیکھیں, بچے کی تربیت دیکھیں. اللہ کی قسم اٹھائے کہتا ہوں, آپ دنیا سے چلے جائیں, آپ فوت ہو جائیں, آپ کی میت کے پاس کھڑے ہو کے آپ کا بیٹا اللہم اغفر لی حیینہ نہ پڑھ سکے تو سمجھ لیا بے اولاد مر گئے. یہ میں آخری باتیں کہہ رہا ہوں, آخری باتیں. اگر آپ دنیا سے چلے گئے, یہ سیگر سٹی ہے ہمارے سمندری روڈ پہ, وہاں ایک بندہ فوت ہو گیا مل آنر, اس کے 4 بیٹے, چاروں کے پاس وہ فورچونر گاڑیاں اور اپنی اپنی فیکٹری اور انڈسٹری کے مالک, دولت بڑی ہے ان کے پاس. باپ ان کا فوت ہو گیا, جنازے کا ٹائم تھا 2 بجے کا. جو بندہ یہ سارا معاملہ کر رہا ہے مجھے وہ خود بتا رہا ہے, کہتا سر جی میں نے کہا کہ یار اپنے ابا جی کو غسل دینے کے لیے کوئی تو بیٹا میرے ساتھ آ جائے, میں غسل دے دیتا ہوں. کہتا جنازے کا ٹائم 2 بجے کا تھا, 4 بجے تک کسی نے اپنے باپ کو غسل نہیں دیا, 4 بجے تک. 4 بجے میں نے کہا کوئی بیٹا میرے ساتھ ہی لگ جائے, چاروں بیٹوں نے انکار کر دیا, ہم نے اپنے باپ کو غسل نہیں دینا. چاروں بیٹوں نے انکار کر دیا. کہتا میں نے پھر 22 سے لوگ لیے, اس کے باپ کو غسل دیا. جب جنازے کا ٹائم آیا میں نے ان سے کہا کہ یار کسی کو جنازے کی دعائیں آتی ہیں آپ میں سے, کوئی جنازہ پڑھا دے, کون سا فرض ہوا مولوی نے پڑھانا, تم پڑھا دو. ان چاروں نے کہا ہمیں اپنے باپ کی میت میں کھڑے ہو کر جنازے کی دعائیں بھی نہیں آتی. کہتا میں نے جنازہ پڑھایا, اور جب قبر میں اتارا ان بیٹوں کو اتنا بھی نہیں پتا تھا اپنے باپ کو قبر میں کیسے اتارنا. اب یہاں میت کی جگہ خود کو رکھ کے دیکھیں, آپ کم قربانی دیتے ہیں بچوں کے لیے, کم کھپتے ہیں بچوں کے لیے. آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی میت کے پاس کھڑے ہو کے آپ کا بیٹا اللہم اغفر لہ ورحمہ یا اللہم اغفر لہ نہ پڑھ سکے, سمجھ لیجیے بے اولاد مر گئے ہیں. تو میری بہنوں میں آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں, ادارے وہ چوز کریں جہاں تربیت ہو, جہاں تربیت ہو, صرف تربیت ہو. پاکستان میں تعلیمی ادارے بڑے ہیں. میں نے سکولز مالکان کی میٹنگ اٹینڈ کی ہیں, میں سکولز مالکان میں بیٹھتا ہوں, اٹھتا ہوں, ہماری کونسلز بنی ہیں, ہم وہاں پہ اجلاس اٹینڈ کرتے ہیں. یقین مانے باقاعدہ وہ بات کرتے ہیں والدین الو بناؤ تو بس پیسے کماؤ, باقاعدہ وہ بات کرتے ہیں. آپ کے تفریحی دورے جو سکولز میں آپ اتنے ہائی اماؤنٹ کے ساتھ دورے کرواتی ہیں, آپ کے بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے نہیں ہوتے, کیونکہ ان کا مقصد تربیت ہے ہی, ان کا مقصد صرف بزنس کرنا ہے, پیسہ کمانا ہے. اور جو ایک جملہ بولتے ہیں جی یہ جو تعلیم ہے یہ پیشہ پیغمبری ہے, اصلاح کر لیں, پیغمبری پیشہ نہیں ہوتا. یہ تعلیم اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے, دوسروں کو پڑھانا, تربیت کرنا, یہ سنت ہے. جیسے اللہ کے پیغمبر اپنے جسمی بچے کو پاس دیکھتے, کسی صحابی کو پاس دیکھتے, نصیحت شروع کرتے, اس کی تربیت کرتے. اللہ کے پیغمبر کی آمد کا مقصد بھی یہی تھا, یعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ پیغمبر لوگوں کو کتاب کے ذریعے اللہ سے آشنا کروا دے, اللہ کا تعارف کروا دے, اور اپنی سنت کے ذریعے لوگوں کو جینے کے آداب سکھا دے. بہن کی کیا حق ہوتے ہیں, بھائی کا کیا معاملہ ہوتا ہے, رشتہ داروں سے کس طرح ڈیل کرنا ہے, لین دین کرنا ہے, کاروبار میں سچ بولنا تو کیسے بولنا ہے, یہ تمام معاملے پیغمبر نے سکھا دیے. یہ ہے حکمت, یہ ہے تربیت. انشاءاللہ عمر بن خطاب سکول سے آپ کو ایسے بچے ملیں گے جو مستقبل میں بہترین معاشرہ جنم دیں گے. اور یاد رکھیے گا, میں اسکول والوں سے بھی کہتا ہوں, ان لوگوں کو آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہوں گی. کوشش کیجیے گا, جو استاد اپنے بچوں کے لیے, اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے دعا نہیں کرتا وہ خائن ہے.
وہ استاد نہیں ہوتا. اور دوسری بات، ان لوگوں کو آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہے. کوشش کیجئے گا آپ ان کی امیدوں کے مطابق کام کیجئے گا. انہوں نے انشاءاللہ اپنے بچے تربیت یافتہ کروانے ہیں. یہ ان کے بچے جب اسکول سے نکلیں گے سلام کریں گے، گھر جائیں گے تو سلام کریں گے، اذان ہو جائے گی ہر کام چھوڑ کے بھاگ کے مسجد میں جائیں گے. ان کے بچے اپنی ماں کا کھانا کھا کے شکریہ ادا کریں گے، اپنے باپ کے ساتھ معاملات میں ہاتھ بٹائیں گے، اپنی ماں کے ساتھ معاملات میں ہاتھ بٹائیں گے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. اور جب آسانیاں پیدا کریں، میں کہتا ہوتا ہوں یہ ایک بچہ نہیں ایک نسل ہے. یہ ایک بچہ نہیں، کیا ہے جی، ایک نسل ہے. اس بچے سے ایک نسل تیار ہو رہی ہے اور 2 نسلوں تک یہ اثر جاتا ہے. اور میری سوچ کے مطابق انسٹیٹیوٹ کی پوری تاریخ میں اگر ایک بچہ تربیت یافتہ پیدا ہو جائے، ادارے کا ہونے کا حق ادا ہو جاتا ہے. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، ادارے کا نام، اس کا کام، اس کے ایڈمنسٹریشن، اس کے معاملات، ہر چیز انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے، ہم معاشرے کو بہترین افراد دینا چاہتے ہیں، جو افراد احساس والے ہوں، سچ والے ہوں، جھوٹ والے نہ ہوں، ایک دوسرے کے بارے حسن ظن رکھنے والے نہ ہوں، حسن ظن رکھنے والے ہوں، اچھائی کا ساتھ دینے والے ہوں. تربیت ہوگی تو معاشرہ بہتر ہوگا. تربیت نہیں ہوگی، صرف تعلیم ہوگی، تو میرے نزدیک ایک بندہ PhD کر جائے لیکن اس کو اتنا ہی علم نہ ہو میں پیدا کس لیے ہوا ہوں، میں نے مرنا کس کے لیے ہے، سمجھیں وہ آیا، کھایا اور مر گیا، زندگی کا مقصد کوئی نہ پا سکا. اللہ ہم سب کو